آج کل بلکہ ہر دور میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے، عمرے کی سعادت نصیب کرے اور یہ مبارک سفر عطا کرے اور بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو، وہاں میں طواف کروں، وہاں میں صفا مروہ کی سعی کروں، وہاں میں حجر اسود کے بوسے لوں اور اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ میری زندگی اور آخرت کی کامیابیاں میرا مقدر فرمائے۔ تو یہ خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر جوان کی، ہر بزرگ کی خواہش ہے، اور یہ خواہش رکھنی بھی چاہیے۔ اچھی خواہش، اچھی نیت کا اگر اس پر عمل نہ بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ضرور عطا کرتا ہے۔ تو ہم چونکہ ایک مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں اور ان کے طور و طریقوں کو اپنانے والے ہیں، تو بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف یعنی مکہ شریف جو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ بنائے ہیں، ان کی زیارت کرنے کی تڑپ تو ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی ہماری ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جانے کی تمنا تو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو لے بھی گیا ہے اور لے جاتا رہے گا، اور قیامت تک انسان اس سفر کو، مبارک سفر کو کرتے رہیں گے، حج بیت اللہ کرتے رہیں گے، طواف عمرے کرتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ لیکن دوستو اصل چیز ہے نیت، کہ ہمارے دل میں بیت اللہ شریف کا، مکہ شریف کا، مدینہ شریف کا، گنبد خضرا کا، روضہ مبارک کا ہمارے اندر ادب کتنا ہے۔ جتنا ہمارے اندر ادب ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر ادب نہیں ہوگا، اگر وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا اور یہی سمجھا کہ جیسے دنیا کے کسی دربار میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں کسی حاکم بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں جانا بھی چلو ایک معمول کا ہے، ایک روٹین کا ہے، چلو جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، حج کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ نہیں، وہاں جانے کے لیے ایک روحانی حوصلہ چاہیے، روحانی آداب چاہیے اور روحانی ایک سلیقہ اور طریقہ چاہیے کہ جس کا ہمیں قدم قدم پر فائدہ ہو۔ تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن ان کے دل میں دنیا کی دلدل ہوتی ہے، دنیا مانگنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہاں سے لسٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس دفعہ عمرہ کرنے جائیں گے، یہ چیز خریدیں گے، یہ خریدیں گے، اتنے کمبل خریدیں گے، اتنا سونا خریدیں گے، اتنا چاندی خریدیں گے اور اتنے چاندی کے برتن خریدیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ دماغ میں دنیا کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ ساری لسٹ بن جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں سے لے کر آنی ہے۔ تو دوستو یہ دنیا خریدنے کے لیے ہم وہاں نہ جائیں، ہم وہاں جنت خریدنے کے لیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مانگنے کے لیے جائیں، اپنی قبر روشن کرنے کے لیے وہاں جائیں۔ تو اگر اسی کام کے لیے وہاں جانا ہے تو یہ چیزیں تو یہاں بھی مل جاتی ہیں، یہاں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہر ملک میں عطا کی ہے۔ تو میں آپ کو جس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگان تھے، ہمارے جو بڑے تھے، انہوں نے بیت اللہ شریف کا اور روضہ مبارک کا کس قدر ادب و احترام کیا کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اگر میں دنیا کے کسی بزرگ کا نام لوں تو کوئی کہے گا یہ تو فلاں مسلک کا ہے، یہ تو فلاں مسلک کا ہے، اس کو متنازع کر دیتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ادب کی انتہا ہے، احترام کی انتہا ہے۔ اور میں آپ کو ایسی ہستی کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جو بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر کوئی اتنی بڑی بے ادبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنے کو بے ادبی سمجھتے تھے، کہ اگر بیت اللہ شریف میں آ کر اللہ سے دنیا کی دعا کر دی، دنیا مانگ لی، تو یہ بیت اللہ شریف کی بے ادبی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بے ادبی تو ہے ہی، یہ بیت اللہ شریف کی بے ادبی ہے، یہ خانہ کعبہ کی بے ادبی ہے، یہ حجر اسود کی بے ادبی ہے، اور مدینہ شریف میں جا کر اگر دنیا مانگ لی تو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ تو کتنا بڑا گویا کہ ہمارے لیے ایک سوچ و فکر کا مقام ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم جائیں اور صرف دنیا مانگنے کے لیے جائیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں، اور یہ اپنے دور میں اہل علم میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، ایک بڑی گویا کہ حیثیت رکھتے تھے۔ یہ مطاف کے اندر آئے، یعنی طواف کی جگہ آئے، طواف کیا بیت اللہ شریف کا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک۔ تو وہ ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اس کو پتہ تھا کہ یہ حضرت سالم ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، یعنی بیٹے کے بیٹے ہیں، تو آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے، میں اس کو پورا کر دوں۔ تو وہ فرمانے لگے، حضرت سالم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی میں بیت اللہ میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگوں؟ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ بیٹھا بیت اللہ میں ہوں اور مانگوں غیر اللہ سے۔ اس چیز کو وہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے، حالانکہ جب وہ مانگتے تھے تو دنیا نہیں مانگتے تھے، وہ علم مانگتے تھے، آخرت مانگتے تھے، اللہ اور رسول کی محبت مانگتے تھے۔ تو وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ یہ تو بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، جب بیت اللہ سے باہر نکلیں گے تو ان کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئے گی، کوئی تغیر تبدل آئے گا، اس کے بعد میں ان سے کچھ خدمت کا موقع عرض کروں گا۔ تو اتفاق سے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ جب طواف سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر تشریف لے گئے تو قدرتاً وہ بادشاہ بھی، یعنی ہشام بن عبد الملک بھی اسی وقت باہر نکلا۔ تو اب اس نے سوچا کہ موقع ہے کہ حضرت سے کوئی خدمت کا موقع لے لوں اور حضرت سے کہوں کہ کوئی خدمت میرے لیے حکم فرمائیں، کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ظاہرہ اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے کوئی خدمت بتائیں تاکہ میں بھی اجر میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی ثواب مل جائے اور ان کی خدمت کرنے کا مجھے بھی موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ پہلے بادشاہوں کی سوچ اچھی ہوتی تھی۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بیت اللہ سے باہر جا کر یہ بادشاہ آپ کے پاس آ کے عرض کرنے لگا، کہنے لگا حضرت اس وقت تو آپ بیت اللہ میں تھے، اب تو باہر تشریف لے آئے ہیں، تو میرے لیے کوئی خدمت کا موقع ہو تو ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا خدمت کرو گے، دینی خدمت کرو گے یا دنیاوی خدمت کرو گے؟ تو بادشاہ نے سوچا کہ دین کے لحاظ سے تو حضرت سالم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، یہ تو نسبت ہی ایسی ہے کہ علم کا تو جبل احد ہوں گے، اور ان کے پائے کا بزرگ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ حضرت آپ دنیا کے اعتبار سے ارشاد فرما دیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس وقت جواب ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ دوستو، حضرت سالم فرمانے لگے کہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگوں گا؟ اندازہ کریں، ہم تو یہاں سے نیت کر کے جاتے ہیں کہ یہ خریدنا اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی لسٹ ساتھ رکھی ہوتی ہے، لیکن ان بزرگوں کے اقوال کو دیکھیں، ان کی سوچ کو دیکھیں۔ بادشاہ کے سامنے ہمیں کوئی بادشاہ کہے کہ آپ کو کیا چاہیے، ہم تو لائن لگا دیں گے، اتنے کاریں چاہیے، اتنی کوٹھیاں چاہیے، اتنے بنگلے چاہیے اور اتنا مال و دولت ثروت چاہیے، ہماری تو ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ان سے بادشاہ آ کر تمنا کرتے تھے کہ ہم سے کچھ مانگیں، تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، تو آپ سے کیوں مانگوں گا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے یہ جواب سنا تو اس کا منہ لٹک گیا، اور شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ جو دنیا سے تمنا ہی نہیں لگاتے، دنیا سے جی نہیں لگاتے، اور جن کے پیچھے پیچھے دنیا چلتی ہے، وہ دنیا کو کیا مانگیں گے۔ تو سامعین، یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ان کے آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کے آگے بھاگتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیر اللہ سے ہٹ کر اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق بخشے۔